اگلی صبح آج عدالت لگنی تھی، سبھی وہاں موجود تھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ آج فیصلہ ہونا تھا اور اس کے ساتھ آج بھی الماس حیدر آیا تھا۔ وجہ بس وہ ایک تنہا لڑکی کو جو اس کی امپلائی بھی تھی اس جگہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پچھلی بار اس کا کیس بے شک اس کے حق میں جا رہا تھا، لیکن آج پھر بھی وہ پریشان اور گھبرائی سی کھڑی تھی، جبکہ طلال ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے پرسکون سا کھڑا تھا۔ بس کچھ اور فرق اور اس کے بعد وہ اس لڑکی سے ایک ایک بدلہ چن کر لے گا۔ کچھ ہی وقت میں جج صاحب تشریف لائے تھے۔ کورٹ کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ کچھ بہت کمزور پوائنٹ جو طلال کے وکیل نے پیش کیے تھے، جس میں وہ خود بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اسے صرف بنفشہ کے وکیل کے بولنے کا انتظار تھا اور اس کے بعد اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ اور پچھتاوا دیکھنے کا، سارے گیم اپنے حق میں پلٹنے کا۔ اس کا وکیل بولنا خاموش ہوا تھا اور بنفشہ کا وکیل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جج صاحب، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک غلط لڑکی کا کیس لیا۔ جبکہ بنفشہ اور باقی سب حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھا تھا اور طلال مسکرا رہا تھا۔ یہ عورت ایک بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے، جس کا اندازہ جس کیس کی تفتیش کے دوران ہوا۔ جنہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، انہیں ذلیل کرنے کی خاطر گھر سے بھاگیں اور اب ان کی اولاد کو ان سے چھین لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو یتیم خانے میں داخل کروا چکی ہیں اور اسے ملنے تک نہیں دے رہی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے ملنے کی درخواست کی تو انہوں نے مارنا چاہا، جس پر وہ خود کو بچانے کی خاطر اس کا گلا دبوچ گئے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے کلائنٹ کے خلاف بول رہا تھا۔ بنفشہ حیرت پر چہرے پر حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکا تھا اولاد چھن جانے کے خوف سے، لیکن الماس حیدر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسے سب تماشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ عادی تھا یا پھر جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ جبکہ طلال کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جو کچھ آپ نے کہا آپ وضاحت دینے چاہیں گے؟ آپ ان کے وکیل ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے ہو گئے؟ یہ کلائنٹ کے قانونی اور اخلاقی طور پر غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہیں بھی تو آپ جانتے ہیں اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ جی جج صاحب، میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ دراصل کل رات ایک جاہل قسم کے شخص نے مجھے 80 لاکھ روپے دیے تھے، یہ سب ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے کے لیے، اور مجھے میرے ایک کلائنٹ کے خلاف بولنے کے لیے یہ اسکرپٹ ملی تھی جو میں نے ایگزیکٹ ریڈ کی ہے۔ آپ کے دیے 10 لاکھ میں نے حلال کر دیے نا طلال صاحب، دیکھ لیں، میں نے ورڈ ٹو ورڈ ریڈ کی ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے بہت معصوم اور سادہ لہجے میں بولا تھا۔ کورٹ میں سناٹا چھایا تھا اور دوسری طرف یہ الماس مسکرایا تھا۔ کمینے پن کی انتہا تھی اس کے اس ایڈوکیٹ دوست میں۔ ویسا تو نہیں ملک کے نامور ایڈوکیٹ میں اس کا نام شامل تھا، اور جہاں بنفشہ کا سانس بحال ہوا تھا وہیں طلال کی گھٹیا حرکت پر مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں نے کوئی رشوت نہیں دی، یہ سراسر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ وہ تپ کر چیخ کر بولا تھا۔ اس کا ایک دم سے پلٹ جانا اسے بدحواس کر گیا تھا۔ بہیو، یہ کورٹ روم ہے، میرے پاس پروف ہے مسٹر طلال۔ اس کے اسسٹنٹ نے وہ نوٹوں کا بیگ جج کے سامنے رکھا تھا، ساتھ میں ایک فائل بھی جس میں طلال کے اس کے گھر آنے اور اسے پیسے آفر کرنے کی تصاویر اور کچھ رسیدیں موجود تھیں۔ مسٹر کچھ عرصہ پہلے نوکری بھی کھو چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کی سیونگز بھی اتنی نہیں تھیں۔ بغیر زمین بیچے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن معلوم کی تو معلوم ہوا انہوں نے اچھا خاصا گولڈ بیچا ہے، جو اس کی رسیدیں ہیں۔ اور ان کے پاس گولڈ کہاں سے آیا ہم سب جانتے ہیں، وہ ان کی بیوی کا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو بیوی کو مارنے کی کوشش کرے، غیر عورتوں سے تعلق رکھے، حرام کا عادی ہو، بیوی کے زیور بیچ کر اس کے پیسے کو اسی کے خلاف استعمال کرے، وہ اس لائق ہے کہ اسے بیوی اور بچے کی کسٹڈی واپس دی جا سکے۔ ایسا بہت کچھ ہے جو ان کی وائف نے بھی بیان نہیں کیا۔ میں چند دن پہلے ان کے بیٹے سے ملا تھا، ان کا ذکر کرنے پر وہ بچہ ڈر سا گیا تھا۔ میری کورٹ سے اپیل ہے، میری کلائنٹ کچھ بھی نہیں چاہتی سوائے نجات کے۔ اس شخص سے نجات دلائی جائے اور بچے کی کسٹڈی ماں کو دی جائے۔ وہ ادب سے سر جھکائے مڑ گیا تھا اور طلال کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں کیس ختم ہونے سے مسٹر طلال کو تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ کاش زندگی میں تھوڑی تعلیم حاصل کر لی ہوتی۔ وکیل کو رشوت دے کر خریدا ضرور جا سکتا ہے، انہیں کورٹ میں اپنے ہی کلائنٹ کے خلاف بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ یہ قانون غلط ہے۔ آپ کو پاگل نظر آتا ہوں؟ آپ کی معمولی رقم کے بدلے اپنا پورا کریئر تباہ کروں گا؟ مسکرا کر کہتے وہ کرسی پر جا بیٹھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ سنایا گیا تھا جو بنفشہ کے حق میں تھا۔ اسے طلاق مل چکی تھی، جبکہ طلال کو ایک بھاری جرمانہ اور وارننگ دی گئی تھی۔ تھینک یو سر۔ جانے سے پہلے وہ اپنے ایڈوکیٹ کے سامنے رکی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ بھی اسے دیکھتے مسکرائے تھے۔ یہ کام ہمارا فرض ہے، ہم فیس لیتے ہیں اس چیز کی، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی وکالت انسان دوسروں کو انصاف دلانے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ ان کا حق چھیننے کے لیے۔ خوش رہیں آپ۔ اور جو رشوت آپ کا زیور بیچ کر اس نے مجھے دی تھی، میں نے کورٹ سے وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کی اپیل کر دی ہے۔ وہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا حق ہے۔ بیسٹ آف لک فیوچر کے لیے۔
وہ خدا حافظ کہتے اپنی فائلز اٹھاتے جا چکے تھے اور وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے سر سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لوگوں کو طلاق یافتہ عورت بری لگتی ہے، لیکن جو عورت ابیوزو ریلیشن سے نکلتی ہے، جو ٹاکسک مرد سے اپنی جان چھڑواتی ہے، جو اس کے ساتھ رہتے بے عزت ہونے سے بچ جاتی ہے، اس کی دی تکلیف سے بچ جاتی ہے، اس کے ساتھ رہتے قتل ہونے کے خوف سے آزادی حاصل کرتی ہے، جو اپنے بچوں کو ایک سائیکوپیتھ بننے اور ظلم سے بچا لیتی ہے، وہ کتنی خوش ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اور معاشرے کو تو ویسے بھی مرتی ہوئی عورت خوشی سے قبول ہے، لیکن خوش عورت کبھی قبول نہیں۔ واقعی کچھ لوگ فرشتہ صفت ہوتے ہیں، خود سے کہتے۔ وہ مڑی تھی، اس کے عین پیچھے یلماز حیدر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کامیابی مبارک ہو مس بنفشہ، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ حشاش بشاش لہجے میں بولا تھا۔ تھینک یو سر، آپ نہ ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اتنے عرصے میں وہ پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، انسانیت بھی ہم پر فرض ہے جو نبھانی چاہیے، اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ وہ مسکرائی تھی۔ جاہلوں اور جانوروں کے درمیان رہ کر وہ انسان کیسے ہوتے ہیں بھول چکی تھی۔ اب انسان ملے تھے تو ہمدردی، انسانیت بھی اس کے کندھوں پر احسانات کے بوجھ کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا اور وہ نظریں جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی، جبکہ کوئی مٹھیاں بھینچے ان دونوں کو سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہ تو ہار قبول ہو رہی تھی اور نہ یہ بے عزتی۔ اتنا سب کچھ گنوانے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ جسے اپنے قدموں میں بٹھا کر خون کے آنسو رلانا تھا، وہ تو خوش تھی۔ وہ تنہا لڑکی ہو کر بھی جیت گئی تھی۔ چلے مس ارحم کو اسکول سے پک کرنے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ جی۔ وہ دونوں چل پڑے تھے۔ ارحم کو اسکول سے پک کرتے وہ دونوں واپسی کے راستے پر تھے۔ فلائی اوور پر وہ اپنی سائڈ پر گاڑی چلا رہی تھی۔ اس وقت زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ یلماز حیدر وقفے وقفے سے ارحم سے بات کر رہا تھا، جو کبھی ہنس پڑتا، کبھی خوشی سے جواب دیتا، سب پرسکون سا تھا۔ جب اسے فل اسپیڈ پر گاڑی پیچھے سے اپنی طرف آتے محسوس ہوئی تھی، وہ اس گاڑی کو شیشے میں دیکھتے پہچان سکتی تھی کہ کس کی گاڑی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کی طرف آ رہی تھی، وہ اس گاڑی کے ارادے بھی پہچانتی تھی۔ اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ وہ بالکل ایک طرف تھی فلائی اوور کے، اور اگر وہ گاڑی اس کی گاڑی کو آ لگتی تو گاڑی نیچے گر سکتی تھی اور ان میں ایک کا بچ پانا بھی ناممکن ہوتا۔ وہ ڈرائیور تھی، اس کی ذمہ داری تھی اپنی نہیں تو اپنی اولاد اور باس کی زندگی بچانا۔ اگر اس کی وجہ سے اور اس کی دشمنی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ یلماز حیدر نے ارحم سے بات کرتے بنفشہ کے چہرے پر نظر ڈالی تھی، جو چہرے پر خوف اور پریشانی لیے سائیڈ مرر میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سائیڈ مرر میں نظر ڈالی تھی، اس گاڑی کو تو وہ بھی پہچانتا تھا۔ اس نے بنفشہ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس نے فوری پوچھا تھا، اور اس نے یلماز کی طرف دیکھتے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ اگر نہیں تو سیٹ سوئچ کر لیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے فوری کہا تھا۔ نہیں سر، میں جانتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھاما تھا اور کلچ اور بریک پر پاؤں رکھا تھا اور ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے اس لڑکی کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ بغیر ایک لفظ بھی کہے اس نے ہاتھ پیچھے لے جاتے ایک ہاتھ سے سختی سے ارحم کو سیٹ کے ساتھ تھاما تھا تاکہ وہ کہیں ٹکرائے نہیں۔ دونوں کی نظر سائیڈ مرر پر تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو تھامے طلال نے غصے سے اس گاڑی کو گھورتے کلچ پر زور دیا تھا۔ گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ اسے جیسے اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے بس اپنا بدلہ لینا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی ان کی گاڑی کو ٹچ ہونے والی تھی، بنفشہ نے اسٹیئرنگ کو 360 کے اینگل پر گھماتے گاڑی ڈرفٹنگ کے طور پر ورٹیکل شیپ میں پیچھے کی تھی اور بریک لگائی تھی، اور طلال اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ گاڑی ان کی نظروں کے سامنے سے فلائی اوور کی سائڈ سے ٹکراتے نیچے جا گری تھی۔ ایک پرسکون سانس
خارج کرتے اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا تھا۔ اپنے ساتھ اس نے یلماز کو دیکھا تھا اور پیچھے اپنے بیٹے کو، جسے یلماز نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ دونوں صحیح سلامت تھے۔ انہیں سلامت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل فل اسپیڈ پر دھڑک رہا تھا۔ وہ بچہ کچھ سمجھ نہیں سکا تھا، جبکہ اس سے ہاتھ ہٹاتے اب وہ بنفشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ صرف گاڑی کو ٹرن دیتے، رخ بدلتے، پیچھے لے جاتے بچائے گی، لیکن وہ اسے ٹریپ کرتے اس طرح کرے گی، اسے یقین نہ آیا تھا۔ وہ واقعی قابل لڑکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ امپریس ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ جہاں مرد بری طرح گھبرا جاتے ہیں، وہ تو وہاں لڑکی تھی جو خود اور انہیں مصیبت سے نکال لائی تھی۔ اس نے یہ خوبی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران دیکھی تھی۔ اس میں جہاں سیکنڈز کے آرڈر پر فل اسپیڈ میں گاڑی موڑتے، ایک بار بھی اس کی گاڑی ٹریفک بیرل کو ٹچ نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے جیسا ڈرائیور چاہیے تھا، لیکن اسے اپنی جیسی ڈرائیور ملی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے تھے۔ حادثے کی وجہ سے وہاں موجود تمام گاڑیاں بھی رک گئی تھیں۔ فلائی اوور کے کنارے پر جاتے انہوں نے نیچے دیکھا تھا۔ گاڑی پوری طرح حادثے کا شکار ہوئی تھی، لیکن شکر تھا وہ کسی اور گزرتی گاڑی پر نہیں گری تھی۔ اس گاڑی میں سے خون نکل کر سڑک پر بہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کس کا خون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ یہ اس کے خود کے کرم تھے جس کا صلہ اس نے پایا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ اسے اور اس کے بیٹے کو ختم کرنے یہاں آیا تھا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ ایک جملے سے اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے اب گاڑی سے نکال رہے تھے، اس سے پہلے کہ گاڑی آگ پکڑتی۔ خون سے لت پت بری حالت میں وہ تھا۔ اسے دیکھتے برا لگا تھا۔ ایک عرصہ اس شخص کے ساتھ گزارا تھا، اس سے محبت کرتے گزارا تھا۔ بے شک وہ دل سے اتر گیا تھا، اس سے نفرت تھی، لیکن اسے دیکھتے آج بھی برا لگا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ یلماز حیدر نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی، اس کا جواب وہ نہیں جانتا تھا۔ چلیں سر، آپ کے آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ نظریں جھکائے خود کو مضبوط کرتے بولی تھی، لیکن شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے آج اس کے باس کی جان خطرے میں پڑی تھی۔ جی بالکل، اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو گاڑی میں چلا لیتا ہوں۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے آفر کی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی اس سے۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، بیٹھ جائیں، میں چلا لیتا ہوں۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے بھی بحث نہیں کی تھی۔ وہ خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ اسے مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کے پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھتے یلماز حیدر نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ پیچھے مڑتے اس نے ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ نارمل ٹھیک بیٹھا تھا۔ اسے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے پہلے اپنے باپ کو کھویا تھا اور آج شاید وہ یتیم بھی ہو جائے، اور آج ایک ذرا سی غلطی اور اس کے باپ کی انا میں شاید وہ اپنی اولاد کو بھی کھو دیتی، جو اس دنیا میں اس کا واحد اپنا تھا۔ اس کے دل میں خوف بیٹھا تھا۔ ہاتھ پیچھے کرتے اس نے ارحم کو اٹھا لیا تھا اور اپنی گود میں لیتے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے وہ اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ اسے سکون ملا تھا۔ اسے کھونے کا خوف تھوڑا دور ہوا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے وہ اس پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس لمحے نہ جانے کیوں وہ اس کا ہر احساس محسوس کر رہا تھا۔ اسے گلے سے لگائے وہ غائب دماغی کی کیفیت میں باہر دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں طلال کا چہرہ تھا۔ پتہ نہیں زندہ ہوگا، مر گیا ہوگا، کیا ہوگا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ لب بھینچ رکھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یلماز حیدر نے پانی کی بوتل اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ پانی پئیں، ریلیکس رہیں، کچھ نہیں ہوگا، اسے تسلی دیتے اس نے بادلی کی بوتل پکڑائی تھی، جسے تھامتے اس نے مشکل 2 گھونٹ پانی پیا تھا۔ وہ فی الحال بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ آفس میں بھی وہ اس کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ ارحم کو اب تک اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ خون سے لت پت طلال کا چہرہ اور جسم اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ کرسی کھینچتے اس نے بنفشہ کو بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ گئی تھی اور اپنے سامنے چیف کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔
اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ میں آپ کو گھر بھیج دیتا ہوں، کچھ دیر جا کر آرام کر لیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں سر۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ کوئی پولیس کیس تو نہیں ہوگا؟ اس نے احتیاطاً پوچھا تھا۔ ابھی تو وہ کورٹ سے تھک کر آئی تھی، اسے دوبارہ ان سب ضلالت میں نہیں پڑنا تھا۔ دیکھتے ہیں، اگر زندہ ہوا آپ کے خلاف اس نے بیان دیا تو بھی اس کی نہیں سنی جائے گی۔ اگر ڈیتھ ہو بھی گئی تو وہاں کیمرے موجود ہیں، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ گاڑی میری تھی، اس نے اسے تسلی دینا چاہی تھی، لیکن آپ کا نام آئے میری وجہ سے، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ وہ پریشان سی گھبرائی سی اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ریلیکس، کسی کا نام نہیں آئے گا، ہم نے صرف خود کو بچایا ہے، غلطی اس کی تھی، باقی زندہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے میں پتہ کروا لوں گا۔ آپ ریلیکس رہیں، اپنی زندگی گزاریں، بلکہ ایسا کریں آرام کو مجھے دیں۔ آپ کچھ دیر جا کر آرام کر لیں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، اسٹریس میں اپنا ذہنی نقصان کریں گی، بس اور کچھ نہیں۔ منفشہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ طلال کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ دل و دماغ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ شخص یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، ارحم کو ابھی لنچ بھی کروانا ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ آپ کے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی نکالنی ہے، میرے پاس بہت کام ہے۔ اس نے خود کو تیار کیا تھا کہ وہ اس کے متعلق نہیں سوچے گی۔ کوئی کام نہیں ہے آپ کو، کام رہنے دیں، اور ارحم میرے ساتھ لنچ کر لے گا۔ فی الحال جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کام خراب کریں گی اور بعد میں مزید پریشان ہوں گی۔ آؤ ادھر۔ اس نے ارحم کے لیے ہاتھ آگے کیے تھے اور وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے اس کی گود سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ یلماز حیدر نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تھا۔ بنفشہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس کے پاس اس کا بیٹا کمفرٹیبل ہو کر آرام سے چلا جاتا تھا، وہ بھروسہ کر سکتی تھی۔ وہ ارحم سے اب وہ کیا کھانا پسند کرے گا اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، صوفے پر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھتے اسے لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ اسے لفظ ہی ٹھیک سے نظر نہیں آئے تھے، وہ واقعی کام کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے سر صوفے کے بازو پر رکھتے، جوتے اتارتے، پاؤں اوپر سمیٹے تھے۔ وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے، سر ٹکائے ہوئے تھی، آنکھیں تکن سے خود بخود بند ہوئی تھیں۔ چند لمحے لگے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ارحم کو سینڈوچ کھول کر دیتے اس نے ایک نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی۔ وہ سو چکی تھی، وہ اب تک اس ایکسیڈنٹ کو لے کر سوچ میں پڑا تھا۔ اس نے بھی دنیا کی خاک چھانی تھی۔ وہ اس سے بات کر کے اسے جتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس نے انٹینشنلی کیا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے کس سوچ کے تحت کیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو وہ اسپیڈ پر آ کر گاڑی آگے لے جا کر ٹرن کرتے دوسری طرف لا کر بھی بچا سکتی تھی اور اسے گاڑی سنبھالنے کا موقع بھی دے سکتی تھی۔ اس کے پاس طلال سے بہتر اور زیادہ اسموتھ گاڑی تھی، لیکن اس وقت اس نے یہ نہیں کیا۔ وہ جیسے جان چھڑوانا چاہتی تھی اس شخص سے، وہ چاہتی یہی تھی، اور شاید یہی بات وہ اب تک نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا شاید ملال تھا اس کے اندر جو اس کی یہ حالت کر رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا اسے یہ صحیح لگا تھا۔ وہ ایک ذہنی مریض انسان تھا جس نے دوسری مرتبہ یہ کوشش کی تھی، اور اگر اب بچ جاتا تو ایک بار پھر اس کے بیٹے کی جان کا دشمن بنتا۔ اگر بنفشہ نے یہ سوچ کر فیصلہ لیا تھا، اپنا فیوچر سیکیور کیا تھا، تو بالکل صحیح کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، کاؤچ سے کور اٹھاتے اس پر ڈالا تھا اور اس کی طرف کی لائٹس آف کرتے وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن ارحم کی ذمہ داری لی تھی، وہ اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتا تھا۔ فون پر رؤف کو طلال کا نام اور گاڑی کا نمبر بھیج کر وہ بھی خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا تھا۔ رات تک وہ اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا تھا، جس وجہ سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ارحم بھی سو چکا تھا اور انہیں گھر پہنچنے میں بھی آج دیر ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی بنفشہ چلا رہی تھی۔ زندہ ہے وہ، ہسپتال میں داخل ہے، چوٹیں کافی زیادہ آئی ہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں اسے طلال کے متعلق بتایا تھا، جس پر وہ کوئی ریکٹ دیے بغیر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ لیکن یلماز حیدر کے لیے خبر کافی ناخوش کرنے والی تھی۔ ڈھیٹ اتنے برے حادثے کے بعد بھی زندہ بچ گیا تھا، لیکن وہ معذور ہو چکا ہے دونوں ٹانگوں سے، ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر نہیں چل سکے گا وہ، باقی خطرے سے باہر ہے۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ سر، آپ کا گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی، وہ اتر گیا تھا۔ اس کے انتظار میں مسز حیدر بھی کھڑی تھی۔ یلماز حیدر نے انہیں سلام کیا تھا۔ بنفشہ کے لیے وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے اس نے ارحم کو اٹھاتے کاندھے پر ڈالا تھا، ان کے سامنے رکی تھی۔ یلماز حیدر کو خدا حافظ کہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بچہ دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی اس لڑکی سے امیدیں ختم ہو گئی تھیں، وہ اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے لگی تھی۔ زبردستی مسکراتے انہوں نے سلام کا
جواب دیا تھا۔ تمہاری ڈرائیور شادی شدہ ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ اس کا شوہر کہاں ہے جو بچی تنہا پریشان ہوتی پھر رہی ہے؟ انہیں ترس آیا تھا اس کے چہرے پر تھکن اداسی دیکھتے۔ سنگل مدر ہے ماں، کچھ وقت پہلے ڈائیورس ہوا ہے ان کا۔ بہت پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کس بد نصیب نے کھویا ہے اسے۔ ایک ہفتے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلال کو دیکھنے ہسپتال گئی تھی۔ وہ سو رہا تھا، ویسے بھی وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی رشوت کا دیا پیسہ جو اس کے اکاؤنٹ میں آ چکا تھا، اس سے اس نے ہسپتال کے بل کلیئر کیے تھے، اور آئندہ اس کے ٹھیک ہونے تک کی کیئر کے پیسے جمع کرواتے۔ اس نے باقی کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اب اسے ضرورت پڑنے والی تھی پیسوں کی، کام کے لائق نہیں رہا تھا وہ۔ زندگی روٹین پر گزر رہی تھی۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھے کام کر رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تھا، ارحم کو اسکول سے پک کرنے کا وقت ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مس بنفشہ اسے جاتے دیکھ اس نے اسے روکا تھا۔ ارحم کو پک کر کے آپ میرے گھر چلی جائیں، ماں کو کہیں جانا ہے، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ اوکے سر۔ وہ جا چکی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اکثر ہی بنفشہ کے ساتھ جاتی تھی، انہیں کہیں بھی جانا ہوتا۔ باقی ڈرائیور ریجیکٹ تھے، اب وہ لڑکی ان کے ساتھ شاپنگ میں، چوائس کرنے میں، ہر ایک چیز میں مدد کرتی تھی، احساس خیال بھی کرتی تھی، نہ کہ باقی ڈرائیورز کی طرح روبوٹ گاڑی میں بیٹھی رہتی۔ ارحم کو پک کرتے اور مسز حیدر کو پک کرتے وہ ان کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی۔ ان کی بیٹی کا کافی عرصے بعد دوسرا بیٹا ہونے والا تھا، جس کے لیے تحائف خریدنے تھے۔ وہ اس کے ساتھ پسند کرنے میں، کمفرٹ اور بہتر برانڈ چننے میں مدد کر رہی تھی۔ بنفشہ کی پسند انہیں پسند آتی تھی۔ اس کی بہترین شاپنگ کے بعد وہ انہیں فوڈ کورٹ لے آئی تھی۔ وہ شوگر کی پیشنٹ تھی تو ان کے کھانے کا خیال بھی رکھتی تھی وہ، جب بھی ان کے ساتھ باہر نکلتی۔ ارحم ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، جس سے وہ پیار بھی کر رہی تھیں اور نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں مجھے کب اپنے پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور وہ مسکرائی تھی۔ تو آپ سر کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ آرڈر کرتے مینیو سائٹ پر رکھا تھا، میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، لڑکیاں بھی پسند کر رکھی ہیں، وہ خود ہی نہیں کرتا اور نہ کسی کی سنتا ہے۔ ان کے لہجے میں اداسی کھلی تھی۔ زبردستی کر دیں؟ تمہارے باس کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہے کیا؟ انہیں منتیں کر کے ہی منایا جا سکتا ہے۔ سر کو آپ کی پسند ہی پسند نہیں آ رہی ہوگی، انہیں کوئی پسند ہوگی، آپ ان سے پوچھ کر ان کی پسند سے ان کا نکاح کروا دیں، سمپل۔ اس نے حل پیش کیا تھا۔ تمہارے باس کو کوئی پسند بھی نہیں ہے، آج کہے تو میں اسی وقت نکاح کروا دوں، اسے اپنے جیسی ہی کوئی چاہیے، جو اسے پتہ نہیں کب ملے گی۔ وہ خاموش ہوئی تھی اور اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ تم مجھ سے شادی کا کہو، شاید تمہاری مان لے وہ ایک امید سے بولی تھی، جبکہ وہ سر پٹائی تھی۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرے باس ہیں وہ، اور میں صرف ایک امپلائی، آپ ماں ہیں، آپ کہیں۔ وہ فرصت سے انکار کر گئی تھی۔ اس زندگی میں تو میں نہیں دیکھ سکتی اس کی خوشیاں۔ کھانا آیا تھا، وہ دونوں خاموشی سے کھانے لگی تھیں۔ مزید 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا تھا، اسے وہاں کام کرتے 10 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لنچ ٹائم میں الماس حیدر کے ساتھ کیفیٹیریا میں رؤف بیٹھا تھا۔ لنچ کے ساتھ وہ دونوں اپ کمنگ پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے اور اس پر لگنے والی لاگت بھی۔ رؤف اسے ایکسپلین کر رہا تھا، خرچ، پروفٹ، سب کچھ۔ تمہارا آئیڈیا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت پہلے مس بنفشہ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی جس پر میں واقعی غور و فکر کر رہا ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ خاموش ہوا تھا۔ پچھلی بار آسٹریلیا سے آنے والی شپمنٹ پرائیویٹ کانٹریکٹر سے ڈن کی گئی تھی اور اس کی پیمنٹ AUD کے بجائے ہمیں پاکستانی روپے میں دی گئی تھی، جو ہر ایکسپورٹ امپورٹ پر پاکستان پہنچنے کے بعد پاکستانی روپے میں دی جاتی ہے۔ ہمیں سارا پیسہ ایک ہی بار میں کام نہیں لگتا، پروفٹ آتا ہے وہ اگلی جگہ بڑھ کر کام لگ جاتا ہے۔ پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے تو اپنا پروفٹ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ ہمیں پیمنٹ پاکستانی میں نہیں بلکہ AUD میں لینی چاہیے اور ڈالر اسٹاک مارکیٹ پر لگانا چاہیے۔ مارکیٹ میں بھی اس کی اہمیت ہے، ہمیں دگنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور محفوظ کی ہوئی رقم کو بزنس اکاؤنٹ کی جگہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے۔ سیونگ اکاؤنٹ 10% پروفٹ دیتا ہے، سوچو وہاں پہ پیسہ آئے گا جو کام بھی نہیں آ رہا، ڈبل فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا اور رؤف کا سوچوں میں چہرہ گم لگتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے سوچا ہی، کیا یہ مس بنفشہ کا آئیڈیا ہے؟ وہ حیران تھا، ایک لڑکی کا بزنس میں اتنا دماغ؟ ہاں، میرے اکاؤنٹس دیکھتے انہوں نے یہ ایڈوائس دی تھی۔ بات واقعی غور و فکر والی ہے۔ رؤف کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ لڑکی میں دماغ تو ہے، آپ انہیں اپنا پرسنل ایڈوائزر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ مذاق میں بولا تھا۔ ہاں سوچ رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سر آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ڈرائیور اور اکاؤنٹنٹ تو وہ ہے، ایڈوائزر رکھ لیں، سیکریٹری بھی رکھ لیں، PA بھی رکھ لیں، بلکہ پوری کمپنی ہی اسے دے دیں۔ وہ اب بھی مذاق میں بولا تھا، ایک لڑکی کو تیسری جاب آفر کرنے کا سن کر، اور یہ الماس ہنس پڑا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ اس قابل ہیں، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے جواب دیا تھا۔ سر خیریت ہے؟ میں نے کسی لڑکی کی سنتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی مان لیتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پرسنل سوال تھا لیکن وہ پوچھ بیٹھا تھا۔
اگر اس دن کوئی لڑکی آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کا کہتی تو آپ کبھی نہ مانتے. آپ نے ان کی سنی اور رکھ بھی لیا کیونکہ وہ میرے جیسی ہے، بالکل میرے جیسی. وہ مجھے پہلے دن سے اپنی جیسی لگی. مجھے کوئی اتنی جلدی پہچان نہیں سکتا، لیکن وہ وہاں بیٹھے چند لمحوں میں مجھے پہچان گئی. اس کے اندر قابلیت ہے، اعتماد ہے، خوبصورت کردار ہے، مضبوط ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے، وہ سب جو ایک عورت میں ہونا چاہیے. وہ جب بولتی ہے تو اچھے اچھے کھڑے ہو کر بھی سنیں میں کیا ہوں. وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے بولا تھا. اور رؤف اس کا چہرہ تو کیا وہ آپ کو پسند بھی ہے؟ اس نے ہچکچاتے سوال کیا تھا اور یلماز حیدر نے اس کی طرف دیکھا تھا. اس میں کیا کوئی خامی ہے جو اسے ناپسند کیا جائے؟ وہ کسی کو بری لگ ہی نہیں سکتی. عام سے لہجے میں اس نے جواب دیا تھا اور رؤف نے گہرا سانس بھرا تھا. نہیں سر، میں اس لحاظ سے نہیں پوچھ رہا، میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہا تھا. اور یلماز حیدر ایک پل کے لیے چونکا تھا. اس نے رؤف کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. نہیں، اس نے یہ کبھی نہیں سوچا. اس کے دل سے یہی آواز آئی تھی. تم کس طرف جا رہے ہو رؤف؟ وہ اچھی لڑکی ہے، میری امپلائی ہے بس. اس کے لہجے میں خود بخود غصہ آیا تھا. لوگ کیا سوچنے لگے تھے ان کے بارے میں، جبکہ اسے کے دل و دماغ میں ایسا کچھ نہیں آیا تھا. اسے بس ہمدردی تھی، خیال تھا. باقی وہ اس کے کام سے امپریس ہوا تھا اور کچھ نہیں. سر، میں کسی طرف نہیں جا رہا، لیکن آپ اس ہال سے نکل کر دیکھیں، کچھ اور بھی سوچیں. وہ ایک اچھی لڑکی ہیں اور بالکل آپ جیسی ہیں. آپ کو بھی تو کوئی اپنی جیسی چاہیے تھی، اور وہ آپ کو سمجھتے بھی ہیں. وہ طلاق یافتہ ہیں تو یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ شخص ان کے لائق بھی نہیں تھا. اور ہمدردی میں آپ نے مجھے لگتا ہے کچھ بڑھ کر ہی کیا ہے ان کے لیے. اگر آپ کو یاد ہے تو ان کے سابقہ شوہر کا پہلا ایکسیڈنٹ جو صرف وہ خاموش ہوا تھا جبکہ الماس پہلو بدل کر رہ گیا تھا. آپ کو بھی کسی کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے انہیں تو اب کسی کی نہیں ہے، اکیلے ہی کافی ہیں وہ. تو اپنے لیے آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے. ہمیشہ کے لیے اپنا ایڈوائزر، سیکریٹری، اکاؤنٹنٹ اور بھی بہت کچھ سب رکھ لیں. سوچیں اگر انہیں بہترین جاب آفر ہو جائے، وہ یہاں سے جاب چھوڑ جائیں تو آپ کو دوبارہ تو اپنے جیسی نہیں ملے گی اور وہ اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں گی. آخری لائن اس نے جان بوجھ کر بولی تھی. ماں سے نہ صحیح، اسے بیٹے سے پیار کرتے اس نے دیکھا تھا. وہ ایسا نہیں کریں گی، ان میں اخلاق ہے. ویسے بھی وہ میرے احسان سمجھتی ہیں خود پر. وہ ایک بار پھر اس کے جانے کا سن کر پہلو بدل گیا تھا. تو پھر رکھ لیں انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اگر وہ آپ کے احسانات خود پر سمجھتی ہیں تو. اس نے بہت نرمی سے کہا تھا. ٹیبل پر کونیاں رکھتے ہوئے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ گیا تھا. آج رؤف نے اس کے اندر ایک نیا انکشاف کھولا تھا. وہ واقعی بے چین ہوا تھا. یہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ. مجھ سے 11 سال چھوٹی ہیں وہ. یہ بہت زیادہ ہے. وہ جیسے بے بس ہوا تھا. تو کیا ہوا سر؟ آپ کی سولمیٹ تھوڑی لیٹ اس دنیا میں آئی ہے، تبھی تو وہ آپ سے ملی ہیں. سوچیں ان کے شوہر اچھے بھی تو نکل سکتے تھے. ان کی طلاق نہ ہوتی، وہ آپ کی جگہ کہیں اور نوکری کے لیے بھی تو جا سکتی تھی. ایک لڑکی ڈرائیور نہیں ہوتی، لیکن وہ ہیں. سب کچھ تو ہے سر، باقی تو کوئی مسائل ہی نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے ایک بار. اس نے کیفیٹیریا کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں بنفشہ ارم کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئے تھے. اس کی نظروں کے تعاقب میں یلماز حیدر نے بھی اس طرف دیکھا تھا. کوئی کمی نہیں ہے ان میں. آپ نہیں سوچیں گے تو کوئی اور سوچ لے گا اس بارے میں. مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. وہ اٹھتے جا چکا تھا جبکہ یلماز حیدر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. واقعی اور اس کے جانے کا سن کر اسے اپنا آپ ادھورا محسوس ہوا تھا. اگر وہ چلی گئی تو وہ ایک بار پھر بے چین ہوا تھا. آج اسے دیکھتے اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. پرانے ہر دن اس کے دماغ میں چلنے لگے تھے. ہاں، جس دن اس لڑکی کے کلائی پر سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھی تھی اس دن غصہ آیا تھا. وہ شخص اس کا جو بھی لگتا تھا اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اس بے دردی سے چھو نہیں سکتا تھا. وہ صرف ایک لڑکی کو ستانے والوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں. تبھی اس کا ایکسیڈنٹ باز آیا تھا، لیکن وہ ٹھیک باز نہیں آیا تھا. اگلے دن پارکنگ میں اس نے پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور تب اس نے اسے نوکری سے نکلوایا تھا. بنفشہ آزادی حاصل کرے اس لیے اس نے وکیل کو اس کیس کو لڑنے پر مجبور کیا تھا. یہ سب اس نے کیوں کیا تھا اسے نہیں معلوم. وہ تو بس ہمدردی میں انسانیت کے ناطے کر رہا تھا. اس نے خود کو تسلی دی تھی. ارحم نے یلماز حیدر کو دیکھتے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ مسکرایا تھا اسے دیکھ کر. ابھی تک یونیفارم میں ہی تھا وہ. ماما سر، وہ چہکتے بولا تھا. وہ آج 2 دن بعد آفس آیا تھا. بنفشہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. وہ بھاگ کر یلماز کے پاس آیا تھا جسے گود میں اٹھاتے اس نے پیار کیا تھا. پچھلے 10 ماہ سے وہ بچے سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گیا تھا اور ان 10 ماہ میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو چکے تھے. طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ اس نے بنفشہ سے پوچھا تھا. کل اس کی طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ اسے آفس نہیں لائی تھی. بہتر ہے پہلے سے. اس نے ارحم کے لیے سینڈوچ اور جوس منگوایا تھا اور اپنے لیے پاستا. اسے مجھے دیں، میں اسے لنچ کروا لوں. نہیں، بیٹھا رہنے دیں، یہاں بیٹھ کر ہی کھا لے گا. اس نے ارحم کو اپنی گود میں بٹھائے رکھا تھا. وہ وہیں بیٹھ کر لنچ کر رہا تھا. اسے اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوئی تھی. آپ نے لنچ کر لیا سر؟ اپنے پاستا کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے فارمیلٹی کے طور پر پوچھا تھا.
बगैर पूछे खाना थोड़ा अजीब लगता था। नहीं, उसने बेख्तियार कहा था, हालांकि वो लंच करके बैठा था। फिर भी क्यों इनकार किया था समझ नहीं आया था, या फिर उसे अपने होते हुए तनहा खाने देने का कोई इरादा नहीं था। आप बताते मैं आपका भी ऑर्डर कर देती, आप मेरा ले लें। उसने अपनी प्लेट उस तरफ की थी और वेटर को मज़ीद पास्ता लाने का कहा था। आप शुरू करें सर। नहीं, आपका आ जाए फिर शुरू करते हैं। थोड़ी देर तक उसका ऑर्डर आते उसने साथ खाना शुरू किया था। खाने के दौरान आज उसकी कई बार नज़रें बनफ़शा पर गई थीं। जो पहले सिर्फ ज़रूरत के वक्त उठती थी, उसे अब अपनी माँ के कहे लफ्ज़ याद आए थे। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की है, उसने पहली बार गौर किया था। हेज़ल ब्राउन गहरी आँखें, घनी पलकें, वो वाकई खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। वरना वो आज तक अच्छी, काबिल सब लगी थी, खूबसूरत नहीं। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसने एतराफ़ किया था। बार बार नज़रें उस पर क्यों जा रही थी, उसे गुस्सा आया था। वो उसके साथ आरामदा थी, इसकी आदतों के बायस। इसने किसी को अपने करीब गैर आरामदा नहीं होना दिया था। वो इसकी नज़रों से गैर आरामदा हो सकती थी। उसने फौरी काबू किया था। खाने से फारिग होते उसने टिश्यू से अरहम के होंठ साफ़ किए थे। वो उन्हें देख रही थी। उसे उनकी माँ की कई बातें याद आ रही थी। जब वो गैरों के बच्चों को इतना प्यार दे सकता है तो अपने बच्चों को कितना देगा। वो सोचने पर मजबूर हुई थी, क्या वो एक बार बात करके देखें। आपको एक पर्सनल एडवाइस दूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे। उसने एहतियात से काम लिया था। नहीं मिस बनफ़शा, आप जो कहना चाहे कह सकती हैं। आपकी एडवाइस फजूल नहीं होती, इतना तो मैं जानता हूँ। वो हल्के फुल्के लहजे में बोला था। सर शादी कर लें अब, उसने मुतमईन लहजे में कहा था। और उसने चौंक कर देखा था। आज सबको यही बात क्यों करनी थी, जिसे भी करनी थी, लेकिन इस लड़की को नहीं करनी चाहिए थी। आपकी माँ बाबा सब काफ़ी परेशान हैं आपकी शादी को लेकर। इनकी ख्वाहिश है वो आपकी खुशियाँ देखें, आप उन्हें अब परेशान नहीं करें। मैं जानती हूँ मैं ये कहने का हक़ नहीं रखती, मामूली एम्प्लॉई हूँ। आपकी मम्मा ने कहा था आपसे बात करने को, शायद आप मान जाएं। लेकिन सर वाकई अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने आपके लिए लड़की पसंद कर रखी है, बस आपको हाँ कहनी है। मुझे आप जैसी समझदार लड़की से वाकई आपके चंद आखिरी जुमलों जैसी कोई उम्मीद नहीं थी। क्या एक अनजान इंसान से सिर्फ निकाह करके ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और ख़ास तौर पर तब जब आपको शादी के बाद मालूम हो कि वो आपके टाइप का नहीं है और दोनों की ज़िंदगी ही बर्बाद होकर रह जाए। निकाह आम चीज़ नहीं होती सर, इंसान खुद ब खुद अपने हमसफ़र के ढंग में ढलने लगता है। शादी मर्द से चलती है। अगर वो मोहब्बत इज़्ज़त देने वाला हो तो औरत दुनिया छोड़कर भी उसके साथ रहती है, और औरत के लिए तो वैसे भी आसान होता है मर्द के रंग में ढलना। बस मोहब्बत और इज़्ज़त मिलनी चाहिए। वो लड़की चाहे जैसी भी होगी, आप अच्छे इंसान हैं, आपको समझकर वो आपके रंग में ढल जाएगी। आप पहले हामी तो भरें, पर लाजमी तो नहीं है सारी अरेंज मैरिज कामयाब हो। इंसान की असलियत बाद में नज़र आती है, इसके बाद में बर्बादी ही बचती है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी अनजान से शादी कर सकता हूँ, आप बेहतर समझ सकती हैं। उसका हवाला किस तरफ था वो जान गई थी। वो भी एक नाम काम शादी से गुजर कर बैठी थी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती सर, तो फिर जिसे जानते हैं उसी से कर लें। वो उकताहट का शिकार हुई थी और वो मुस्कुराया था। कैसे बताता उसे कि जिसे जानता है वो सब उसे उसी से निकाह का मशवरा दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो लड़की खुद भी। रऊफ़ की बात उसके जहन में फ़िक्स होकर रह गई थी, इसमें कोई कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सोच लेगा इस बारे में। ज़रूर, इस बारे में मैं सोच रहा हूँ, बहुत जल्द शायद फ़ैसला ले भी लूँ। लेकिन लाजमी तो ये भी नहीं जिससे आप शादी करना चाहते हो वो भी आपसे करना चाहे। आपको कोई इनकार नहीं कर सकता सर। वो बेख्याली में आसपास देखते कह गई थी। जितना अच्छा वो था उसे भला कौन इनकार कर सकता था, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराया था। आज छुट्टी का दिन था। जिम के बाद वो बाहर आया था। बाल बिखरे हुए थे और नम थे। स्याह ट्राउज़र के साथ स्याह हाफ बाजू वाली टी शर्ट जेब तन कर रखी थी, और वहाँ बनफ़शा की गाड़ी देखकर वो ठटका था। क्या वो आज यहाँ आई थी? बेख्तियार ही उसे नज़र दौड़ाते आसपास उसे ढूंढा था। वो गार्डन में ही उसे अपनी माँ के साथ बैठी नजर आई थी। अरहम फूलों से खेल रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ गया था। अस्सलामुअलैकुम सर। उसे देखते अरहम ने हमेशा की तरह सलाम किया था और उसे मुस्कुराकर जवाब देते उसे बाजुओं में उठाया था। उसे देखते बनफ़शा ने भी खड़े होते सलाम किया था। पहली बार उसे बिखरे हुलिये में देखकर वो नजरें झुका गई थी। आप आज यहाँ इतनी सुबह, खैरियत तो है? जी, वो मैम ने बुलाया था। उसने अपनी माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। उन्हें आज कहीं जाना था? नहीं जाना था। कल इरम के बेटे का अकीका है, तो मुझसे इतने सारे इंतजामात नहीं संभलते। गिफ्ट पैक करना, खाने की चॉइस, तो मैंने आज इसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है।
وہ حیران ہوا تھا ان کی باتوں پر۔ ماں، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، آپ انہیں ایسے پریشان نہیں کر سکتی۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ تم چپ رہو، تمہاری امپلائی باقی دنوں میں ہوتی ہوگی، وہ میری بیٹی کے طور پر میری مدد کروانے آئی ہے۔ تم کون سا اتنے اچھے ہو جو مجھے ایک بہو لا دی ہو تم نے، اور مجھے 2 پل سکون کے نصیب ہوئے ہوں۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا، اور بنفشہ نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، جبکہ وہ مزید شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں سر، میں خود آئی ہوں، ویسے بھی گھر پر بوریت ہوتی۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی، آپ لوگ کام کریں، میں اور ارحم اندر ہیں۔ ارحم کو اٹھائے وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے واپس اس ٹاپک پر بات کرنے لگے تھے۔ شام تک وہ سارے انتظامات اور کام ختم کر چکے تھے، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ ارحم تو پورا دن حیدر صاحب کے پاس تو کبھی یا الماس کے پاس رہا تھا۔ کھانا کھلا کر وہ اسے خود ہی سلا چکے تھے، جس کی اسے فکر نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے گھر جانا تھا، لیکن مسز حیدر اسے ڈنر تک روک چکی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے اسے ایک بیگ تھمایا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، کل کے فنکشن میں اسے ہی پہننا، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ لیکن آنٹی، میں تو جاب پر ہوں گی، اور آپ کا فیملی فنکشن ہے، میں کیا کروں گی آ کر؟ وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ رشتوں اور اپنائیت سے وہ بہت دور ہو چکی تھی۔ غیروں میں وہ خود کو زیادہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ بیٹی بن کر مدد کروانے آ سکتی ہو تو بیٹی بن کر فنکشن بھی تو انجوائے کر سکتی ہو۔ تمہارے بغیر ہمیں ادھورا لگے گا، ضرور آنا، ویسے بھی شام میں اسی کے ساتھ آؤ گی فنکشن میں۔ فنکشن بھی شام میں ہی ہے، حضرت صاحب نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ ارحم کا ہاتھ تھامے باہر چل پڑی تھی۔ اسے چھوڑنے کے الماس حیدر باہر تک آیا تھا۔ اگر آپ تھک گئی ہوں تو میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو گھر تک، اس کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ معذرت، میرے گھر والوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ نہیں سر، مجھے پریشانی نہیں ہوئی، آپ خام خواہ ہی سوچ رہے ہیں، ویسے بھی ان کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ اس نے پیسنجر سیٹ پر ارحم کو بٹھایا تھا۔ وہ کہہ نہیں سکی تھی کہ وہ انہیں اس کی ماں کی یاد دلاتی تھی۔ وہ خود ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے وہ کوئی رشتے کا نام تک یہاں نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے باس کی ماں تھی، وہ انہیں اپنی ماں جیسا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں چلتی ہوں سر، خدا حافظ۔ وہ جا چکی تھی، اور وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ہونٹوں پہ خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ ہمدرد تھی۔ کل شام میں ارم کے بیٹے کا عقیقہ رکھا گیا تھا۔ وہ دوپہر میں گھر آیا تھا، اور اسے بھی گھر بھیج چکا تھا تاکہ شام میں وہ اس کے گھر پہنچ سکے۔ اپنے کمرے اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں جرسی پہنے وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ موبائل اٹھاتے اس نے جیب میں ڈالا تھا۔ وہ نیچے گارڈن کی طرف چل دیا تھا، جہاں پہلے سے ہی سب موجود تھے۔ اسے سب سے پہلے آس پاس نظر دوڑاتے اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ آئی تھی یا نہیں؟ وہ جلد ہی اس سے ایک طرف کھڑی نظر آئی تھی، اور وہ پلکیں جھپکنا تو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر وہ دل میں اترنے لگی تھی تو زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ہلکی گرے کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ گرے کلر کا جالی دار دوپٹہ جس کے کناروں پر کام تھا ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ میکسی سے ملتا سلک کا گرے کلر کا حجاب چہرے پر لپیٹا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی گلوز اور آنکھوں پر لائنر کی ایک لکیر تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تک اسے سادہ عبایا اور حجاب میں دیکھا تھا، پہلی بار تیار ہو کر وہ اس کے دل کی دنیا ہلا جائے گی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ آس پاس سب بھول چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غیر آرامدہ تاثر دیکھتے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کی ماں مہمانوں سے مل رہی تھی، وہ غیروں کے بیچ میں غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔ باقی سب کو نظر انداز کرتے وہ اس کے پاس گیا تھا۔ مس بنفشہ اس کے پکارنے پر اسے چونک کر دیکھا تھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی سر، ارحم کہاں ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کے متعلق پوچھ لیا۔ بنفشہ نے ہاتھ کا اشارہ اس طرف کیا تھا۔ اسے بھی بنفشہ نے سفید رنگ کی کاٹن کی شلوار قمیص سپورٹ کے ساتھ پہنائی تھی۔ ڈریسنگ الماس حیدر جیسی ہی تھی۔ حیدر صاحب کی انگلی پکڑے وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے واپس بنفشہ کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن تعریف کا حق نہیں تھا اس کے پاس، اور پہلی بار اسے یہ چیز کھٹکی تھی، اس کے پاس اختیار کیوں نہیں تھا۔ یہ الماس حیدر کو دیکھتے ارحم بھی ان کا ہاتھ چھوڑے الماس کا ہاتھ تھامے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے ایزی فیل کروانے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگا تھا، تاکہ وہ خود کو تنہا بھی محسوس نہ کرے۔ اپنے ماں اور بابا سے ملتے ارحم نے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ دور ایک طرف کھڑے اپنے بھائی پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ ٹھہر گئی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑی عورت جو گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی اسے ٹکر دیتی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی انگلی تھامے ایک ننھا سا بچہ جو اس کے بھائی جیسے کپڑوں میں ملبوس تھا،
چہرے پر نرم تاثرات لیے اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ ایک مکمل فیملی نظر آتے تھے، لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مما، یہ لڑکی کون ہے بھائی کے ساتھ؟ اس نے فوری مخاطب کرتے پوچھا تھا۔ انہوں نے بھی مڑ کر ان تینوں کو دیکھا تھا۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے، وہ صرف سوچ سکی تھی۔ تمہارے بھائی کی اکاؤنٹنٹ، ڈرائیور اور پرسنل ایڈوائزر، اور میری ایک اور بیٹی، وہ بے حد خوشی سے بولی تھی۔ ارحم مسکرائی تھی۔ اور یہ بچہ اسی کا ہے؟ کیا مطلب شادی شدہ ہے؟ اس کی پوری سینری پر پل میں پانی پھیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، طلاق یافتہ ہے۔ بہت برا آدمی تھا، بہت مشکل سے جان چھڑائی ہے اس آدمی سے۔ کتوں کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ جب سے الماس نے انہیں اس کے سابقہ شوہر کے بارے میں بتایا تھا، وہ بغیر ملے ہی اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، الماس بھائی، اس نے وہیں سے بلند آواز سے پکارا تھا اور اس نے ارم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میری بہن ہے، آیا ملاقات کرواتا ہوں آپ کی۔ وہ اس کے ساتھ ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارم کا ہاتھ بنفشہ کے ہاتھ میں دیتے وہ اس سے گلے ملا تھا۔ پھر اس کے بازو میں ننھے سے وجود کو دیکھا تھا۔ ارم نے اس کے بازو میں ننھے سے وجود کو تھمایا تھا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے بنفشہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی ان کے گھر میں اس نئے خوبصورت اضافے کو تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ میری اکاؤنٹنٹ ہیں، مس بنفشہ۔ السلام علیکم۔ بنفشہ نے ہاتھ آگے ملانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ آگے ہوتے اس سے گلے ملی تھی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ وہ پیچھے ہوئی تھی۔ ہمیں لگا تھا آپ کی ہونے والی بہو ہے، اس بار آپ ہمیں اپنی بہو سے تو لازمی ملوائیں گی، ارم کی ساس نے مزاحیہ لہجے میں کہتے مسز حیدر کے گلے ملی تھی۔ ارے یہ بھی بیٹی ہے میری، ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے مسز حیدر ان سے ملنے لگی تھی، جبکہ بنفشہ جھیپ گئی تھی۔ دل بے اختیار ہی بے حد تیز سڑکا تھا۔ اسے یہاں سے اس قسم کی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئی تھی، رنگت سرخ ہوئی تھی، جبکہ الماس حیدر کے کان سرخ ہوئے تھے۔ اپنی خفت چھپانے کی خاطر وہ پنجوں کے بل ارحم کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جو ایڑی اٹھا کر اس کے بازو میں موجود اس ننھے سے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل بھی بے اختیار تیز دھڑک رہا تھا۔ ارحم اب تجسس سے اس بچے کے گال کو ہاتھوں کو چھوتے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کوئی چھوٹا بچہ دیکھا تھا۔ جبکہ وہ الٹے قدم لیتی پیچھے وہیں تنہا جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں الماس کی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا یا اس سے نظریں ملا سکتا، لیکن بار بار اس کی نظریں بھٹک کر اسی پر جا ٹھہرتی تھی۔ وہ یہاں سب سے پیاری اور سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی اسے دیکھ کر۔ 2 ماہ بعد اسی الماس حیدر کے ساتھ کام کرتے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 2 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی، خود کو روکتے ہوئے بھی، الماس حیدر کا دل اس کی جانب مکمل مائل ہو چکا تھا۔ جتنا وہ خود کو اسے دیکھنے سے روکتا، وہ اتنا سامنے آتی۔ وہ اس کی جیسی تھی، اس کی سول میٹ۔ یہی بات اسے اس کی جانب مائل کرتی تھی۔ پہلے وہ چھٹی کے دن نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب تو اس کی ماں اسے اکثر ہی چھٹی کے دن بھی کسی نہ کسی بہانے سے بلا ہی لیتی تھی۔ ان چند ماہ میں اس نے کئی بار کوشش کی تھی اس سے اپنے دل کی بات کہنے کی، لیکن ان کے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ اسے روک دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا یہ تعلق بھی خراب ہو، لیکن اب وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ وہ دونوں آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، جہاں سال ختم ہونے پر سب کو بونس اور تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ان میں وہ بھی شامل تھی۔ اسے 2 جابس کا ملا تھا۔ فیوچر کے کیا پلانز ہیں اب آپ کے؟ وہ دونوں کام کے متعلق ہلکی پھلکی بات چیت میں مصروف تھے جب یلماز نے اسے سوال پوچھا تھا۔ فی الحال تو ایک گھر لینے کا ارادہ ہے سر، سیونگز ہیں کچھ، 1 سال پر گھر مل جائے گا۔ ابھی میں رینٹ پر رہتی ہوں۔ خواہش تھی ایک گھر بنانے کی، اب وہ پوری کروں گی۔ پھر ارحم کے فیوچر کے لیے سیو کروں گی اور جاب کرتی رہوں گی۔ جب بڑا ہو جائے گا اس کی شادی کر دوں گی، اور بس پھر میں اور قبر۔ وہ آخر میں مسکرائی تھی۔ زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا تھا، جبکہ اس الماس کو اس کے فیوچر پلان سخت زہر لگے تھے۔ اور ان سب میں آپ کہاں ہیں؟ آپ زندگی ایسے تنہا کام کرتے گزار دیں گی، بس اپنے لیے کچھ نہیں کریں گی؟ تو اور رہ بھی کیا گیا ہے زندگی میں، بس یہی تو کرنا ہے۔ اس کا لہجہ خالی سا ہوا تھا۔ کیا بتاتی اس نے ایک دور میں اپنا فیوچر کیسے سوچا تھا، کتنی خوشحال، لیکن سب برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے خون کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، اور اب وہ خود کو کسی لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اس شخص نے اسے خود کو کسی قابل سمجھنے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نہ کریں، گھر آپ مجھ سے تحفے میں لے لیں، لیکن ایسا فیوچر نہ سوچیں، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے کا خالی پن چھپا تھا، دل میں بسنے لگی تھی تو اب ہر تکلیف اس کی محسوس ہونے لگی تھی۔ اور میں آپ سے تحفے کیوں لینے لگی سر؟ پہلے بہت احسان ہے آپ کے مجھ پر۔ نیچے دیکھتے، پیپر پیڈ سے کھیلتے، لہجہ اب بھی خالی تھا۔ تو پھر حق مہر میں لے لیں۔ اس کے جواب پر بنفشہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اسے چند لمحے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے، لیکن جب سمجھ آیا تھا
اس نے بے یقینی سے نظر اٹھاتے اس طرف دیکھا تھا۔ سوری سر، وہ اب تک کشمکش میں تھی کہ اس نے کچھ غلط سنا ہو شاید۔ سر ایسا نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مس بنفشہ، اس نے گہرا سانس لیا تھا، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھاتے اس نے ہاتھ ٹیبل پر رکھے تھے۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں، آپ کو یہ کیسا لگے گا میں نہیں جانتا، لیکن میں واقعی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ذہن معاف ہو کر رہ گیا تھا اس کا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اسے نکاح کی پیشکش کر رہا ہے۔ وہ کبھی غلطی سے جو چیز سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگا تھا۔ خود کو دیکھا تھا اس نے، اور وہ اس لڑکی سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا جس کے ساتھ طلال جیسے شخص کو بھی کھڑے ہوتے شرمندگی ہوتی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ خواہش بہت وقت سے میرے دل میں ہے۔ آپ کے لحاظ میں یہ بے شک تھوڑا امپروپریٹ ہوگا، لیکن میں واقعی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ مجھ جیسی لڑکی سے ایسی خواہش کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حیران پریشان تھی۔ آپ جیسی لڑکی سے مراد وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ مجھ جیسی طلاق یافتہ بچے کی ماں، آپ کی معمولی امپلائی ڈرائیور، ایک چھوٹے معمولی گھر کی، جس کی نہ آپ کو ماں باپ کا پتہ ہے اور نہ کچھ، جسے کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے، آپ اس سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں تو مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک اچھی اور بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، مجھ جیسی نہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ وہ اکھڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی دہمے لہجے میں کہتے وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب وہ اس کے ہاتھ کے بجائے اس کے عبائے کی آستین کو تھام گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ بات اتنی جلد بازی سے کہہ کر چھوڑ کر چلے جانے کی نہیں ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، برائے مہربانی بیٹھ جائیں اور مجھے بھی سن لیں پلیز۔ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کا باس تھا جس سے کئی احسانات تھے، اور وہ روڈ نہیں ہو سکتی تھی اس کے ساتھ۔ وہ اس ٹاپک سے ہی بھاگنا چاہتی تھی۔ زندگی میں موو آن اس نے خود پر حیران کر لیا تھا، یا پھر وہ پہلی شادی سے ہی بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ میرے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتا سوائے آپ کے۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں اور مجھے آپ میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ جن چیزوں کو آپ اپنی انسیکیورٹی سمجھ رہی ہیں آپ نہیں جانتی وہ آپ کی اسٹرینتھ ہیں۔ اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں، وقت لیں، سوچیں سمجھیں اور اپنے متعلق مثبت سوچیں۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے نہیں سوچنا، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، کچھ نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں۔ اس نے ضدی انداز اپنایا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ دلماز حیدر کی انگلیوں میں اب تک اس کی آستین کا کونا تھا۔ آپ کے فیوچر پلانس میں صرف اکیلے رہنا کیوں ہے؟ آپ کی بھی پوری زندگی پڑی ہے، محض 24 سال کی ہیں آپ۔ زندگی میں آگے بڑھیں، بس کر دیں اب، ایک بار اس بات پر غور تو کر کے دیکھیں پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ آپ کے لیے کمی تو نہیں ہے دنیا میں؟ آپ کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ میں ہی کیوں؟ اس نے لفظوں پر زور دیتے کہا تھا۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں اچانک یہ بات کر رہا ہے۔ آج تک اسے محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسی سوچ رکھ سکتا ہے، اور نہ اسے کسی کی ضرورت بننا تھا اور نہ ہی بھروسہ تھا۔ وہ چند لمحے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ وہاں بہت کچھ تھا۔ ایک عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بہتر جاب مل جائے اور آپ چلی جائیں، نہ جانے کیوں ان لفظوں پر میرا دل رک گیا تھا۔ حالانکہ میں نے آپ کو ایک امپلائی ہی سمجھا تھا، آپ کو اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ بعد میں احساس ہوا آپ میری عادت بن گئی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ضرورت، پھر محبت۔ مجھے اگر کوئی حسین نظر آنے لگا اس دنیا میں تو وہ صرف آپ ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے میری جیسی لڑکی چاہیے تھی، اور آپ مجھے میری جیسی لگیں، میری عادت بن گئی ہیں، تو اب انکار نہیں کریں پلیز۔ اس کے لفظوں پر بنفشہ کا دل رک گیا تھا، اور محبت لفظ پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ کیسے کسی کی محبت بن سکتی تھی؟ اسے کوئی چاہ سکتا تھا کیا؟ آپ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسے انکار کے لیے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ گلا رندھ رہا تھا۔ مجھے بہتر اور کوئی نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ آپ نے کہا تھا مجھے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پھر اب کیوں انکار کر رہی ہیں؟ بھروسہ کر سکتی ہیں آپ مجھ پر، اور مجھے لگتا ہے آپ کا اتنا بھروسہ تو میں حاصل کر ہی چکا ہوں کہ ارحم کے معاملے میں آپ مجھ پر بھروسہ کر لیتی ہیں، تو اپنے معاملے میں بھی کر کر دیکھ لیں، آپ کو نراش نہیں کروں گا۔ میں نہیں کر سکتی سر۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی جو پانی سے بھر رہی تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میں معمولی امپلائی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے؟ میں آپ کی سوسائٹی میں فٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس وہ پرسنالٹی، شکل و صورت کچھ نہیں ہے، اور میں طلاق یافتہ لڑکی، آپ کی فیملی کبھی مجھے قبول نہیں کرے گی،
اور میں نہیں فٹ ہو سکتی. چند دن کی بات ہے, میں جاب چھوڑ دوں گی. آپ چند دن میں مجھے بھول جائیں گے بس. اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن وہ اس کی انگلیوں میں اپنے آستین کو دیکھ کر اٹھ نہیں پا رہی تھی. مجھے نہیں لگتا ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کتنی حسین ہیں. میں کسی کو دیکھ کر نہیں ٹھہرا, لیکن آپ کو دیکھ کر ٹھہر جاتا ہوں. اور اگر میں کہوں اس میں میری پوری فیملی کی مرضی شامل ہے, اور ماں تو چاہتی یہی ہے. پھر بھی نہیں. بازو چھوڑے میرا. اس نے اپنے آنسوں کو رگڑا تھا. نہیں چھوڑ سکتا جب تک آپ اقرار نہیں کرتی. اور جاب تو آپ ویسے بھی نہیں چھوڑ سکتی. 10 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے آپ نے. میں کیس کر سکتا ہوں آپ پر. اسے پیار سے نہ مانتے دیکھ اس نے دوسرا طریقہ اپنایا تھا. آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. نہیں, منانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوش سے, عقل سے کام لیں تھوڑا. آپ تو زندگی تنہا گزار بھی لیں, لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں تنہا زندگی کاٹے؟ اس معصوم کو ضرورت ہے باپ کے پیار کی, اس کی تربیت, دیکھ بھال کی, ایک فیملی کی. اور اسے مجھ سے بڑھ کر ایک باپ کا پیار کوئی نہیں دے سکتا. اور نہ ہی تنہا زندگی آپ کاٹ سکتی ہیں. خود کو دیکھیں, تھک رہی ہیں آپ ابھی سے. بہتر ہے یہ ضد چھوڑ دیں. اگر ارحم کو مجھ سے دور کریں گی بھی, جاب چھوڑ بھی دیں گی, تو یہ اس پر ظلم ہوگا, اور مجھ پر بھی. آپ بہتر جانتی ہیں, اور مجھے یقین ہے آپ ظالم تو نہیں ہیں. وہ سنجیدگی سے بولا تھا, اور وہ سر ٹیبل پر رکھ گئی تھی. وہ صحیح کہہ رہا تھا. ارحم اسے کتنا اٹیچ تھا وہ دیکھ سکتی تھی. اگر وہ اسے دور کر بھی دے تو وہ صابرین بچہ تھا. وہ روتا, نہ ضد کرتا, لیکن پہلے کی طرح بالکل خاموش اور تنہا ہو کر رہ جاتا. وہ اس شخص کے ساتھ ہی تو بولنے کھلنے لگا تھا. میں نہیں کر سکتی سر, میں نہیں کر سکتی. وہ بے بسی سے بولی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یلماز حیدر کو ترس آیا تھا اس معصوم سی لڑکی پر. آپ سب کر سکتی ہیں, بھروسہ رکھیں. میں آپ کو ویسے بھی کہیں نہیں جانے دے سکتا, اور نہ جانے دوں گا. نکاح کی تیاری رکھیں آپ. سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے. وہ بے بس سی ہوئی تھی. اتنے احسانات تھے وہ انکار نہیں کر سکی تھی. 3 دن بعد نکاح رکھا گیا تھا. وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی. 3 دن سے وہ آفس نہیں گئی تھی, نہ ہی یلماز حیدر سے ملی تھی. اور آج نکاح تھا. وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی تھی جب مسز حیدر اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی, اس کے نکاح کا جوڑا اور سامان لے کر. آنکھیں اس کی سرخ اور نم تھیں. رو رو کر اسے دیکھتے وہ پریشان سی ہوئی تھیں. کیا ہوا بیٹا؟ وہ اس کے پاس آ بیٹھی تھی. انہیں دیکھتے آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے. وہ بہت کچھ یاد اور مس کر رہی تھی. ڈر بھی رہی تھی. جس رشتے کو اس نے خود پر حرام کر لیا تھا, وہ ایک بار پھر اسی رشتے میں بندھنے جا رہی تھی, یلماز حیدر جیسے شخص کے ساتھ. اس کی حالت سمجھتے انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا. وہ رو پڑی تھی. بس حوصلہ رکھو, ہم ہیں تمہارے ساتھ, کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اسے تھپتھپاتے انہوں نے تسلی دی تھی. اسے دور کرتے اس کی آنسو صاف کیے تھے. وہ اب تک سسکیاں لے رہی تھی, جبکہ مسز حیدر بے حد خوش تھیں اپنے بیٹے سے. یہ ان کی دلی خواہش تھی جو وہ پوری کرنے جا رہا تھا. چلو اب تیار ہونا ہے. خوشیوں کے موقع پر روتے نہیں ہیں. تم نہیں آئی, یلماز سب کی پسند سے تمہارے لیے لہنگا لیا ہے. یقین نہیں ہوتا وہ یہ سب کر رہا ہے. تم نے اسے واقعی بدل کر رکھ دیا ہے. وہ بے حد خوشی سے سامان سنبھالتے کہہ رہی تھی, جبکہ وہ صرف سن رہی تھی. وہ اب تک یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یلماز حیدر اس سے محبت کرتا ہے. چلو اٹھو چلیں. مانا میری بچی بہت خوبصورت ہے, لیکن نکاح کے لیے تمہیں تیار کرنے میں ابھی وقت لگے گا. ان کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. عبایا اور حجاب لیتے وہ چل پڑی تھی. مسز حیدر نے ارحم کی انگلی تھامی تھی. وہ بھی پریشانی سے اپنی ماں کو روتا ہوا بار بار دیکھ رہا تھا. تیار ہونے کے بعد وہ سب نکاح کے لیے بک کیے گئے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے تھے. نکاح کافی شاندار رکھا گیا تھا. کئی لوگ مدعو کیے گئے تھے. وہ سادگی سے یہ سب چاہتی تھی, جس پر وہ فرصت سے انکار کر گیا تھا. وہ بے حد شاندار طریقے سے اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا. اس کے گھر والوں نے بھی اس کی سادگی سے نکاح پر کبھی راضی نہیں ہونا تھا, جس کے خواب اتنے لوگوں نے دیکھے تھے. سفید اور سرخ پھولوں کے درمیان بنے پردے کے دونوں طرف وہ بیٹھے تھے. وہ سرمئی رنگ کے نفیس اور خوبصورت سے لہنگے میں ملبوس تھی, جبکہ وہ سفید سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا. ارحم کی بھی اس نے اپنے جیسے بالکل کپڑے لیے تھے. وہ بھی یلماز کے ساتھ ہی اس کا بازو پکڑے بیٹھا تھا. مسز حیدر اور ارحم بنفشہ کی طرف بیٹھی تھی. کچھ ہی وقت میں نکاح شروع ہوا تھا. نکاح خواہ اس سے پوچھ رہے تھے,
حق میں ہے میں الماس نے اپنے کہے کے مطابق گھر لکھوایا تھا، جو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی اس نے 2 دن پہلے بنفشے کے لیے خریدا تھا، لیکن اس کی توجہ ہی کہاں تھی، وہ اب بھی ماضی میں اٹکی تھی۔ جب وہ طلال جیسے شخص سے دھتکاری جا سکتی ہے تو اسے یقین تھا ایک وقت پر یہ الماس بھی بدل جائے گا۔ وہ اس سے دوبارہ ان سب چیزوں سے نہیں گزرنا تھا۔ اس کی خاموشی پر مسز حیدر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جواب دو بیٹا، کچھ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے لفظ دہرائے تھے، قبول ہے۔ آنکھیں بند کرتے وہ قبول کر گئی تھی، دل کو منایا تھا۔ وہ طلال تھا، یہ نہیں ہے، یہ الماس حیدر ہے، جس کی جوتی کے برابر بھی طلال نہیں ہے۔ اس کے بعد الماس سے پوچھا گیا تھا۔ وہ اندر تک سرشار تھا کہ آج جس لڑکی کو دل سے چاہا تھا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے باخوشی اسے قبول کیا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹونٹ کر بہہ رہے تھے، اسے رونا آ رہا تھا بے حد، اور کیوں وہ نہیں جانتی تھی۔ دعا ہوئی تھی، نکاح مکمل ہوا تھا۔ پھولوں کے پردے کو ایک طرف کرتے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ سب ایک طرف ہوئے تھے۔ اس کا نرمی سے ہاتھ تھامے اس نے اسے کھڑا کیا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھامنے پر ہی کانپ گئی تھی۔ وہ بغیر اس کا چہرہ دیکھتے بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ پردے کے اوپر سے ہی وہ اس کے سر پر لب رکھتے پیچھے ہو گیا تھا۔ اگر وہ اس کے چہرے سے دوپٹہ یہاں سب کے سامنے ہٹاتا تو وہ غیر آرام دہ ہوتی۔ ارے چہرہ تو دیکھو، ارم نے اس کے پیچھے ہٹ جانے پر کہا تھا۔ وہ میری ہی ہیں اب، مجھے جلدی نہیں ہے، آرام سے دیکھ لوں گا، ہلکے لہجے میں کہتے وہ پیچھے ہو گیا تھا، اور بنفشہ نے سکون بھرا سانس خارج کیا تھا۔ وہ شخص اسے سمجھتا تھا۔ کچھ دیر تک مہمان اور اس کے نکاح کی سیلیبریشن چلتی رہی تھی۔ اس کے بعد سب گھر روانہ ہوئے تھے۔ بنفشہ کو مسز حیدر اور ارم یلماس حیدر کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے، جبکہ حیدر صاحب نے یلماس کو اور ارحم کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ انہوں نے اسے صرف ایک نصیحت کی تھی، مرد بننا، کبھی زندگی میں اپنی عورت کو اس بات پر پچھتاوا نہیں ہونے دینا کہ اس نے تمہیں اپنا سربراہ منتخب کیا ہے۔ اور ان لفظوں میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحم کو اٹھائے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے کہ آج رات وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہے گا۔ کچھ وقت بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، چہرے سے دوپٹہ ہٹا تھا، وہ رو رہی تھی، اور اسے اب تک روتا دیکھ کر فکر ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ خیریت ہے، اب تک رو رہی ہیں آپ؟ نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ تھامے اس نے اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی سسکیوں کو قابو کرنے لگی تھی۔ ادھر دیکھیں، اس کی تھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے منتخب کردہ لہنگے میں وہ کوئی حسین پری لگ رہی تھی، لیکن یہ آنسو اسے ذرا اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے پاس اب اختیار تھا، ان آنسوؤں کو صاف کرنے کا بھی، اسے چپ کروانے کا بھی، اس کی تعریف کرنے کا بھی۔ یہ احساس اسے کتنا اطمینان بخش رہا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ نرمی سے انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ گلے سے لگا گیا تھا، اسے سینے سے لگاتے اسے اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ بس کر دیں، جتنا رونا تھا رو لیا، نہ تو اب آپ مجھے روتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں اور نہ ہی میں اب آپ کو کبھی رونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آج آپ سے۔ جبکہ اس کے گلے سے لگے وہ مزید رو دی تھی۔ اپنے باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے اتنے سالوں بعد آج اسے کوئی اپنا گلے لگاتے ہوئے محسوس ہوا تھا، جس کا لمس نرم تھا، جس کے لہجے میں اس کے لیے اپنائیت اور محبت تھی، جس کے لیے وہ کئی سالوں سے ترس گئی تھی۔ بس وہ اسے مضبوطی سے گلے لگائے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ اسے دور کرتے بیڈ پر بٹھاتے اس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ چند گھونٹ کے بعد ہی وہ بس کر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ بس کر دیں، اب رونا نہیں ہے، اوکے؟ اپنی زندگی کا نیا سفر مسکراہٹ کے ساتھ شروع کریں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن کرنے لگیں گی، اتنا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو زندگی میں کبھی میں خود کے پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر آپ مزید کچھ چاہتی ہیں تو بتا سکتی ہیں، میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کی نرمی سے پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی امید بنتی تھی۔ آپ مجھے کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں دیں گے۔ جس دن آپ کا دل بھر جائے گا مجھ سے، میں آپ کو اچھی اپنے لائق نہیں لگوں، آپ مجھے بتا دینا، میں خود لمحے کی دیر کیے بنا آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ جس سے مرضی تعلق رکھیں، لیکن میرے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کسی سے تعلق نہیں رکھیں گے، کسی غیر کو چھو کر۔
مجھے نہیں چھوئیں گے ان ہاتھوں سے۔ وہ بولنے کے درمیان سسکیاں لے رہی تھی۔ پرانے زخم وہ اپنے جسم پر مچلتی کرایت اسے آج بھی یاد تھی، اور وہ خاموشی سے اس معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا ٹراما سہا تھا اس لڑکی نے زندگی میں۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ کبھی نہیں، میرا آپ سے کبھی دل بھر ہی نہیں سکتا۔ آپ میری عادت، محبت، ضرورت سب ہیں، میرا سکون ہے، اور جس کو سکون حاصل ہو وہ کبھی دور کر کے بے چین نہیں ہونا چاہے گا۔ آپ کو دھوکہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ زندگی میں نہیں تھی تب بھی کسی کی طرف دیکھنے کی مجال نہیں ہوئی، اور اب آپ پاس ہیں تو کسی کی طرف نگاہ اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مجھے لگتا ہے آپ کبھی مجھے فرصت دیں گے کسی کی طرف دیکھنے کی، آپ سے نگاہ ہی نہیں ہٹے گی میری۔ نرم مسکراتے لہجے میں کہتے وہ ایک بار پھر اسے گلے لگا گیا تھا، اور بنفشہ کے دل سے پوچھ اترا تھا۔ اس کے سینے سے لگے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی اب۔ ارحم کہاں ہیں؟ اپنے دادا دادی کے پاس ہے، اگر چاہیں تو میں لا دیتا ہوں۔ اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ انکار کر گئی تھی۔ ظاہر ہے ان سے بھی اب کوئی رشتہ لگتا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج آپ، میری پسند آپ کو پسند آئی؟ وہ ڈریس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ آپ کی پسند کس کو پسند نہیں آئے گی؟ آپ کی چوائس اچھی ہے۔ وہ تو ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس کا مطلب سمجھتے اس کے گال خود بخود سرخ ہوئے تھے۔ آئیں ادھر۔ وہ اسے اٹھاتے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے گیا تھا۔ اسے آئینے کے سامنے کھڑا کرتے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اسے گلے سے لگاتے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا گیا تھا۔ دیکھیں خود کو، آپ کہتی تھیں کہ آپ میرے لائق نہیں ہیں، اور میرے ساتھ کھڑے آپ مجھے مکمل کر رہی ہیں۔ مجھے غرور محسوس ہو رہا ہے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھ کر۔ آپ سے بہتر، باحیا اور قابل لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ وہ آئینے میں ابھرتے ان کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ چند جملے اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجے تھے۔ دیکھو خود کو، لائق ہو تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کے؟ نوکرانی لگتی ہو تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ شرم آتی ہے ہم جو تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ بے یقینی سے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جو خود کو خاک کر گئی تھی، اس کے چند جملوں نے اسے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے آج اسے اپنی اہمیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص ہی اس لائق نہیں تھا، ورنہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ واقعی وہ دونوں ساتھ کھڑے کتنے مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے پر یہ معصومیت، یہ آنکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ بندہ دیکھے تو چند گھنٹے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پائے، اور میں دیکھ نہیں پاتا تھا، صرف اس لیے کہ حق نہیں رکھتا تھا، اور اس وقت یہ میرے لیے کتنا مشکل تھا میں بتا نہیں سکتا، اور آج یہ حق حاصل کر کے میں خود کو کتنا خوش قسمت ترین سمجھ رہا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خوش نظر آتا تھا بے حد، اور وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت پر کسی نے اسے احساس کروایا تھا کہ وہ اس دنیا کی بدصورت ترین لڑکی ہے، اور اسے آج کوئی احساس کروا رہا تھا کہ وہ خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ گردن موڑتے اس نے آئینے کے دیکھنے کے بجائے اس شخص کو دیکھا تھا۔ جتنا اس شخص کا ظاہر خوبصورت تھا اتنا باطن بھی۔ وہ آنسو بھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کی قسمت تھا؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس نے جھکتے نرمی سے اس کے گال چھوئے تھے، اور وہ خفت چھپانے کے لیے سر جھکا گئی تھی۔ کچھ وقت بعد تبدیل کرتے وہ دونوں بیڈ پر لیٹے تھے۔ اس کا سر الماس حیدر کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ جھکتے اس نے دھیرے سے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا جو مسحور کن تھی، جبکہ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی کہ اس کے کاندھے سے سارا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اتنے عرصے بعد وہ پرسکون تھی۔ غم، تکلیف، ذمہ داریوں، ہر چیز کے سیاہ بادل اس پر چھٹ گئے تھے۔ کوئی شخص مل گیا تھا غم تکلیف بانٹنے والا۔ وہ دھیرے دھیرے نیند میں جانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ اٹھائے اس کی مہندی دیکھنے لگا تھا۔ میرا نام کہاں لکھوایا آپ نے؟ وہ مہندی دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میں نے تو لکھوایا ہی نہیں، وہ جیسے شرمندہ ہوئی تھی۔ پر میں نے تو لکھوایا تھا اپنا نام آپ کی مہندی میں، آپ کو معلوم ہے کہاں لکھا ہے؟ اس نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تھا، اور اب وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو الٹتے پلٹتے اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ جلد ہی وہ اپنا نام ڈھونڈ چکا تھا۔ جیب سے انگوٹھی نکالتے اس نے بنفشہ کی انگلی میں پہنائی تھی، جسے دیکھتے وہ حیران تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کا تحفہ کہیں گی، آپ نے نہیں کہا تو میں نے خود ہی دے دیا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھتی رہی تھی۔ سب کچھ اس شخص نے کرنا تھا کیا اس کے لیے؟ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے وقت لگے گا اس شخص سے محبت کرنے میں، وہ اسے ابھی سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ تھینک یو، دھیرے سے کہتے وہ نرمی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ مسکراتے اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے اس احساس کو قبول کیا تھا۔ 3 سال بعد اوپر والے نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا، جسے پا کر وہ دونوں خوش تھے۔ ان کی فیملی مکمل تھی۔ ارحم بھی اب سمجھدار ہو چکا تھا۔ یلماز حیدر کو اب بابا کہہ کر بلاتا تھا، اور ننھی پری کے تو وہ اسکول سے آنے کے بعد ہر وقت ساتھ رہتا۔ وہ آج بھی یلماز حیدر کی اکاؤنٹنٹ تھی، بس کچھ بدلا تھا تو وہ پہلے یلماز حیدر کی ڈرائیور تھی، اور اب یلماز حیدر اس کا پرسنل ڈرائیور تھا۔
وہ خوش تھے اپنی زندگیوں میں، جبکہ طلال اب بھی کہیں کسی این جی او میں موجود تھا۔ مکمل معذور ہونے کے ساتھ وہ اب پاگل بھی ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار اسے بچا لیا جاتا۔ وہ ایسی زندگی سے تنگ آ کر رو پڑتا، لیکن اب کوئی حل نہیں تھا اس زندگی کو بہتر کرنے کا۔